اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الذاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال عز وجل فی سورۃ الانفال ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون وقال عز وجل فی سورۃ الفرقان انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا يستطيعون السبیلا وقال عز وجل فی سورۃ طٰہٰ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ وقال عز وجل فی سورۃ البقرہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے 5 آیات تلاوت کی ہیں۔ ذہن میں تازہ کر لیں، ہمارا سبق چل رہا ہے جملہ فعلیہ کا، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے۔ فاعل چونکہ اسم ہوتا ہے، لہٰذا اسم کے سی این جیز کے حوالے سے کیپیسٹی یعنی وسعت وائز فاعل معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، نمبر وائز فاعل واحد مثنیٰ جمع کچھ بھی ہو سکتا ہے، جینڈر وائز فاعل مذکر مؤنث کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سٹیٹس یعنی اعراب وائز فاعل جو ہے وہ صرف اور صرف مرفوع ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں الحمدللہ ہمارے ذہن میں ہیں، اور پھر ہم نے سی این جی کے حساب سے پہلے نکرہ اسم کو واحد مثنیٰ جمع مذکر مؤنث کے اعتبار سے بطور فاعل رکھ کر جملے بنائے، پھر ہم نے معرفہ اسم کو بطور فاعل استعمال کر کے جملے بنانا شروع کیے ہوئے تھے، اور معرفہ کی 7 اقسام میں سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ صرف 6 اقسام جو ہیں وہ فاعل بن سکتی ہیں۔ 7ویں قسم جو فاعل نہیں بن سکتی وہ معرف بالندا ہے۔ باقی 6 اقسام میں سے الحمدللہ ہم نے 4 اقسام کو بطور فاعل استعمال کر لیا تھا۔ 4 اقسام کون کون سی بطور فاعل استعمال ہم نے کر لی تھی؟ اسم علم کو ہم نے بطور فاعل استعمال کر لیا، معرف باللام کو ہم نے بطور فاعل استعمال کر لیا، اسماء اشارہ کو ہم نے بطور فاعل استعمال کر لیا، اور ضمائر کو ہم نے بطور فاعل استعمال کر لیا۔ اور جب ہم نے ضمائر کو بطور فاعل استعمال کیا تو ہمارے سامنے فعل ماضی کی پوری گردان آ گئی، اور پھر ہم نے اچھی طرح سے الحمدللہ گردان کے کنسیپٹ کو بھی سمجھ لیا۔ میں نے پچھلے لیکچر کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے کوئی جملہ فعلیہ رکھوں گا، اور ان جملہ فعلیہ کا فاعل ضمیر کے طور پر ہوگا، اور آپ نے ضمائر مرفوع متصل کے ذریعے اس فاعل کو پہچاننا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 5 مقامات سے 5 آیات جو ہیں وہ آج کے لیکچر کے لیے منتخب کی ہیں۔ میں ذہن میں تازہ کروا دینا چاہتا ہوں کہ وہ جملہ فعلیہ جس کا فاعل ضمیر ہوتی ہے، وہ ضمیر جو ہے وہ ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے، جس کو ہم نے سیان کلر سے لسان القرآن کورس میں شو کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ گردان کا جو پہلا لفظ تھا اس کا فاعل ہوا کی ضمیر ہوتی ہے، جو کہ مستتر یعنی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ چوتھا لفظ جو ہوتا ہے اس کا فاعل ہیا کی ضمیر ہوتی ہے، وہ بھی مستتر ہوتی ہے۔ باقی 12 گردان کے جو خانے ہیں ان کا فاعل جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر بارز ہوتی ہے۔ کون کون سی ضمیر بارز ہوتی ہے؟ دوسرے خانے کی ضمیر بارز الف، تیسرے خانے کی ضمیر بارز واو، 5ویں خانے کی الف، 6ٹھے خانے کی نون، 7ویں کی تا، 8ویں کی تما، 9ویں کی تم، 10ویں کی تی، 11ویں کی تما، 12ویں کی تنا، 13ویں کی تو، اور 14ویں کی نا۔ اور یہ بات ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ نا سے ہم نے نحنو کو پہچاننا ہے، تو سے ہم نے انا کو پہچاننا ہے، تا تما تم، تی تما تنا سے ہم نے انتا انتما انتم انتی انتما انتنا کو پہچاننا ہے، نون زبر نا سے ہم نے ہنا کو پہچاننا ہے، واو سے ہم نے ہم کو پہچاننا ہے، اور الف سے ہم نے
ہما کو پہچاننا ہے۔ اگر الف سے پہلے تا لگی ہوئی ہے تو وہ ہما جو ہے وہ مؤنث والا ہما ہے۔ اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی گردان کے ان 14 لفظوں میں سے پہلے اور چوتھے لفظ کے علاوہ کوئی لفظ آ جائے تو اس کا فاعل جو ہے ہمیشہ ضمیر ہوتا ہے۔ تو پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ ان 5 آیات میں جو میں نے فعل ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، ان میں سے ہم فعل کے حروف مادہ اور فاعل کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی آیت جو آپ کے سامنے ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس میں خلقت میرے پاس پورا جملہ فعلیہ ہے جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، خا لام اور قاف حروف مادہ ہیں، اور تو جو ہے یہ سیان کلر میں آپ کو ضمیر نظر آ رہی ہے واحد متکلم کی، جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہے، یعنی اس تو کے ذریعے ہم نے انا کو پہچاننا ہے۔ تو خلقتو کے معنی ہوں گے میں نے تخلیق کیا، میں نے پیدا کیا۔ دوسری آیت میں دیکھیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اس میں سمعنا لفظ کو دیکھیں، سین میم عین حروف مادہ سبز کلر میں آپ کو دکھائے گئے ہیں، اور نا جو ہے ما قبل ساکن، عین پہ سکون ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نا کے ذریعے آپ نے نحنو کو پہچاننا ہے۔ تو سین میم عین سننے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو سمعنا کا ترجمہ ہوگا ہم نے سنا۔ تو سمعنا پورا جملہ فعلیہ ہے جس کا فاعل جو ہے وہ نا ہے، ضمیر مرفوع متصل۔ تیسری آیت انظر کیف ضربوا لک الامثال، اس میں ضربوا اس پر غور کریں، واد را اور با حروف مادہ آپ کو نظر آ رہے ہیں گرین کلر میں، اور واو جو ہے سیان کلر میں، یہ وہ ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر غائب کے لیے۔ اور ضربوا کا لفظی معنی ہوگا انہوں نے مارا، لیکن جب یہ فعل مثال کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے آگے مثال کا ذکر ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے معنی مثال بیان کرنا کے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ہم سیکھیں گے۔ چوتھی آیت میں قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، فا کو الگ کر دیں اور ہا کو الگ کر دیں تو آپ کے سامنے نسیتا آ جائے گا۔ نسیتا نون سین یا حروف مادہ، درمیان والا حرف زیر کے ساتھ ہے یہاں پر، اور تا زبر تا جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، تو گویا نسیتا ایک جملہ فعلیہ ہے جس میں تا فاعل ہے، اور اس تا کے ذریعے ہم نے انتا کو پہچان لیا۔ اور آخری آیت جو سورۃ البقرہ سے لی گئی ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یہاں پر ہم قتلتم لفظ کو دیکھیں گے تو قاف تا لام حروف مادہ ہیں، اور تم جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے۔ تو تا تم یہ بہت آسان ہے پہچاننا، کیونکہ یہ انتا انتما انتم انتی انتما انتنا سے ہیں، تو بڑی آسانی سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ سمینا بھی آپ نے پہچان لیا ہوگا، یعنی نا فائل بھی آپ پہچان سکتے ہیں، خلقتو تو بھی پہچان سکتے ہیں۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہر فائل الحمدللہ پہچان سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ تمام جملہ فعلیہ جن کا فاعل ضمیر ہے ہم نے پہچان لیا۔ اب میں صرف آپ کے سامنے ایک فعل رکھنا چاہتا ہوں مزید، اور اس کے حوالے سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نار، یہاں پر خلقہ فعل ہے۔ اب ذرا دیکھیں خلقہ یہ فعل ہے، اور ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا، اور یہ خلقہ پہلا لفظ ہے، اور پہلے لفظ کے آگے ہمیں فاعل اس کا ڈھونڈنا ہے۔ ہمیں آگے مرفوع اسم نظر آئے گا تو ہم اس کو اس کا فاعل بنا دیں گے، اور اگر مرفوع اسم نظر نہیں آئے گا تو ہم خلقہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے اس کو اس کا فاعل مان لیں گے۔ تو ذرا آپ غور کریں، خلقہ کے بعد آگے کوئی بھی اسم جو ہے وہ مرفوع استعمال نہیں ہو رہا، الجانا منصوب ہے، مارجن من کی وجہ سے مجرور ہے، اور نارن من کی وجہ سے مجرور ہے۔ تو اب خلقہ کے آگے ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، لہٰذا خلقہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے ہم اس ہوا کو اس کا فاعل مان لیں گے۔ اب دوسری آیت میں دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ فِی اخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَّقُونَ، یہاں پر خلقہ کو نوٹ کریں، اب یہ پہلا لفظ ہے گردان کا، اور اس کے فوراً بعد ہمیں اسم جلالہ یعنی اللہ مرفوع نظر آ رہا ہے۔ تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خلقہ کا فاعل جو ہے وہ ہوا ہے، بلکہ ہم خلقہ کے آگے جو مرفوع اسم آ رہا ہے اللہ، اس کو اس خلقہ فعل کے لیے فاعل بنا دیں گے۔ تو میں نے 2 آیات آپ کے سامنے خلقہ فعل کی اس لیے رکھی ہیں کہ یہ جو پہلا اور چوتھا لفظ ہوتا ہے نا گردان کا، جب یہ آپ کو نظر آ جائیں تو ان کا فاعل اسم بھی ہو سکتا ہے، یعنی ناؤن بھی ہو سکتا ہے، اور ضمیر
پروناؤن بھی ہو سکتا ہے، یعنی گردان میں سے صرف 2 لفظ ایسے ہیں جن کا فاعل ناؤن بھی ہو سکتا ہے اور پروناؤن بھی ہو سکتا ہے، پہلا اور چوتھا لفظ۔ اگر پہلے اور چوتھے لفظ کے بعد ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر آئے تو ہم اس مرفوع اسم کو ان افعال کا فاعل قرار دیں گے، اور اگر کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آتا تو ان الفاظ میں یعنی پہلے اور چوتھے میں جو ضمیر مستتر ہے اسی کو ہم ان افعال کے لیے فاعل قرار دیں گے۔ تو خلقہ کے بعد ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا تھا، لہٰذا ہم نے خلقہ کے اندر ہوا کی ضمیر کو فاعل قرار دے دیا اور ترجمہ کیا اس نے پیدا کیا۔ اور دوسری آیت میں خلقہ کے بعد ہمیں اللہ مرفوع نظر آ رہا تھا، تو اللہ کو ہم نے خلقہ کے لیے فاعل قرار دیا اور ترجمہ کیا اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ کنسیپٹ آپ کو 100% کلیئر ہو جانا چاہیے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم چلتے ہیں جی معرفہ کی 5ویں قسم، اسم موصول کو بطور فاعل استعمال کرنے کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب اسم پڑھا تھا تو اسم موصول کو ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ اسم موصول مذکر، مؤنث، واحد، مثنیٰ، جمع کے لیے جو موجود ہوتے ہیں یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہونے والے جو، جس، جن جیسے الفاظ کے مقابلے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور پورا چارٹ اسماء موصولہ کا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ مذکر واحد اسم موصول الذی ہے، مثنیٰ الذی کا اللذانی ہے، اور جمع الذی کی الذین ہے۔ مؤنث الذی کی اللتی ہے، اللتی کا مثنیٰ اللتانی ہے، اور اللتی کی جمع 2 استعمال ہوتی ہیں، اللاتی اور اللائی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واحد اور جمع کے اسماء موصولہ جو ہیں یہ مبنی ہیں، یعنی یہ مرفوع بھی یہی ہیں، منصوب بھی یہی ہیں، مجرور بھی یہی ہیں۔ ہاں جو مثنیٰ کے اسماء موصولہ ہیں یہ آپ کے سامنے مرفوع آئے ہیں کیونکہ آنی کی آواز سے آئے ہیں، اللذانی اور اللتانی۔ یہ جب منصوب اور مجرور ہوں گے تو اللذانی اللذینی بن جائے گا اور اللتانی اللتینی بن جائے گا۔ اب چونکہ ہم نے اسماء موصولہ کو بطور فاعل استعمال کرنا ہے تو ظاہر بات ہے مرفوع اسماء موصولہ ہم استعمال کریں گے۔ تو جو مرفوع اسماء موصولہ ہم استعمال کریں گے وہ ہوں گے جی الذی، اللذانی، اللذینہ، اللتی، اللتانی اور اللاتی، اللائی۔ جمع مؤنث کے لیے 2 اسماء موصولہ استعمال ہوتے ہیں، ان پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اسم موصول جب بھی آتا ہے اسم موصول اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ ایک صلۃ الموصول ہوتا ہے جو زیادہ تر جملہ فعلیہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جملہ اسمیہ بھی اس کے ساتھ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اسم موصول کے ساتھ جملہ اسمیہ بھی میں استعمال کر کے دکھاؤں گا آپ کو، اور اسم موصول کے ساتھ جملہ فعلیہ بھی استعمال کر کے دکھاؤں گا جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہے۔ پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسم موصول اور وہ صلۃ الموصول جو ہیں یہ مل کر جملے کا پارٹ بنتے ہیں، تو اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر جملہ فعلیہ میں فاعل بنے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو فعل ہمارا جی نصرہ ہی ہے، اور نصرہ کے بعد میں الذی اسم موصول کو ایز اے فاعل لا رہا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ الذی اسم موصول اکیلا نہیں آئے گا، اس کے ساتھ یا تو جملہ فعلیہ ہوگا اور زیادہ تر جملہ فعلیہ ہوگا، یا کبھی کبھار جملہ اسمیہ ہوگا۔ تو پہلے جملہ اسمیہ کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، الذی کے بعد صلۃ الموصول کے طور پر، اور جملہ اسمیہ ہے جی ہوا جالسن۔ تو الذی اسم موصول ہے، ہوا جالسن جملہ اسمیہ صلۃ الموصول ہے۔ اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر نصرہ فعل کے لیے فاعل بن رہا ہے، تو جملہ ہمارا بن گیا جی نصر الذی ہوا جالسن۔ پہلے ہم فاعل کا ترجمہ کریں گے، فاعل ہے الذی ہوا جالسن، یعنی وہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ ہم کریں گے وہ جو بیٹھا ہے اس نے مدد کی۔ آسان الفاظ میں آپ یوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ الذی ہوا جالسن نے مدد کی، یعنی فاعل الذی ہوا جالسن ہے نا، بس اسے ایز اے فاعل بول دیں اور آگے فعل کا ترجمہ کر دیں تو الذی ہوا جالسن نے مدد کی۔ اب الذی کا مثنیٰ استعمال کریں گے تو ہمارا جملہ بن جائے گا نصر اللذانی ہما جالسانی، اللذانی ہما جالسانی نے مدد کی، یعنی وہ 2 مذکر جو بیٹھے ہیں انہوں نے مدد کی۔ اچھی طرح اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اسم موصول کے بعد جو صلۃ الموصول آتا ہے نا، اس میں لازماً
ضمیر کی مطابقت جو ہے وہ اسم موصول کے ساتھ ہوتی ہے۔ الذی تھا اسم موصول تو ضمیر ہوا کی مطابقت ہے الذی کے ساتھ۔ اب اللذانی آیا اسم موصول تو ہما کی مطابقت ہم نے کی اللذانی کے ساتھ۔ اب ہم اللذینہ لائیں گے اسم موصول تو ضمیر جو ہے وہ ہم کی آئے گی۔ تو تیسرا جملہ ہمارا جمع کا بنے گا نصر الذین ہم جالسون۔ ترجمہ آپ خود کریں گے اس کا کہ الذین ہم جالسون نے مدد کی۔ مؤنث کی طرف آئیں تو نصرت بن جائے گا، آگے اللتی ہی جالستن، ملا کر پڑھیں گے نصرت اللتی ہی جالستن، یعنی اللتی ہی جالستن نے مدد کی۔ مثنیٰ والا جملہ بنے گا نصرت اللتانی ہما جالستانی، یعنی اللتانی ہما جالستانی نے مدد کی۔ اور جمع کا جملہ بنے گا نصرت اللاتی یا نصرت اللائی ہن جالساتن، اللاتی ہن جالساتن یا اللائی ہن جالساتن نے مدد کی۔ تو میں نے اس میں موصول کو آپ کے سامنے بطور فائل رکھ کر ایگزامپلز ذکر کر دی۔ اب یہ وہ اس میں موصول تھا جس کا صلۃ الموصول جملہ اسمیہ تھا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ اسم الموصول رکھوں گا جن کا صلۃ الموصول جملہ فعلیہ ہوگا۔ تو اب آپ ایگزامپلز دیکھیں۔ اب یہاں پر الذی، اللذانی، اللذینہ، اللتی، اللتانی، اللاتی اور اللائی کے بعد جو صلۃ الموصول ہوگا اس میں جملہ فعلیہ ہوگا۔ تو پہلا جملہ ہم رکھتے ہیں جی نصرہ الذی اور آگے جملہ فعلیہ ہے جلسہ۔ اب دیکھیں جلسہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے نا وہ اسم موصول الذی کے مطابق ہے، تو الذی جلسہ نے مدد کی۔ دوسرا جملہ نصر اللذانی جلسا، اب دیکھیں جلسا میں جو ضمیر ہے نا الف ضمیر مرفوع متصل یہ اللذانی کے مطابق ہے۔ اور تیسرا جملہ ہوگا نصر الذین جلسو، اب یہاں پر دیکھیں جلسو میں جو واو کی ضمیر ہے نا سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل یہ الذین کے مطابق ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی اسم موصول کو ہم نے استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آگے صلۃ الموصول آنا ہے تو اس صلۃ الموصول میں ایک لازماً ضمیر ایسی ہوگی جو اسم موصول کے مطابق استعمال ہوگی جنس اور عدد کے اعتبار سے۔ مؤنث کی طرف آئیں تو ہمارا جملہ بنے گا نصرت اللتی جلست، تو اب دیکھیں جلست میں ہیا کی ضمیر اللتی کے مطابق ہے۔ مثنیٰ والا جملہ بنے گا نصرت اللتانی جلستا، اب جلستا میں جو الف ضمیر ہے وہ اللتانی کے مطابق ہے۔ اور جمع والا جملہ بنے گا نصرت اللاتی جلسنا یا نصرت اللائی جلسنا، تو جلسنا میں جو نون نا ضمیر ہے یہ اللاتی یا اللائی کے مطابق استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جی جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اسم موصول کبھی بھی اکیلا نہیں آتا، جب بھی آتا ہے اس کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے۔ صلۃ الموصول 99.99% جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور 1% جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ تو دونوں صورتیں صلۃ الموصول کی میں نے آپ کے سامنے رکھ کر جملے بنا دیے۔ تو الحمدللہ جی معرفہ کی 5 اقسام جو ہیں وہ ہماری بطور فاعل استعمال ہو گئیں۔ اب ہم چلتے ہیں معرفہ کی چھٹی قسم کی طرف، اور معرفہ کی جو چھٹی قسم ہے وہ ہے جی معرف بالاضافہ۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ معرف بالاضافہ جو ہے یہ چونکہ مرکب کی ایک شکل ہے، یعنی یہاں سے ہمارے مرکبات شروع ہو جائیں گے، تو اب ہم معرفہ مرکب بطور فاعل اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں جی ہم معرف بالاضافہ سے۔ تو فعل میرے پاس نصرہ ہی ہے اور فاعل میں لا رہا ہوں ولد المسلمی۔ اب دیکھیں ولد کا لفظ معرفہ ہے اور معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ یہ معرف بالاضافہ ہے کیونکہ ولد کی اضافت جو ہے وہ المسلم کی طرف ہو رہی ہے اور المسلم معرفہ ہے، اس وجہ سے مضاف جو ہے یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے۔ تو نصر ولد المسلمی مسلمان کے لڑکے نے مدد کی۔ مثنیٰ کا جملہ بنے گا نصر ولدا المسلمی، اور ملا کر پڑھیں گے نصر ولد المسلمی۔ اب آپ دیکھیں ولدا میں الف بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، المسلم کا الف پھر خالی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن پڑھتے ہوئے دیکھیں آپ یہ دونوں الف آپ نہیں پڑھ رہے، لیکن لکھتے ہوئے پتہ چل رہا ہے
کہ مسلمان کے 2 لڑکوں نے مدد کی، اور جمع کا جملہ ہوگا نصر اولاد المسلمی، مسلمان کے لڑکوں نے مدد کی۔ اب مؤنث فاعل لاؤں اگر میں ولد کی مؤنث، تو جملہ بن جائے گا نصرت بنت المسلمی، مسلمان کی لڑکی نے مدد کی۔ مثنیٰ والا جملہ ہوگا نصرت بنت المسلمی، یعنی بنتا تھا، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ولدا اور بنتا میں سے نون ڈراپ ہوا ہے، کیونکہ جب مثنیٰ اور جمع سالم مذکر مضاف بنتے ہیں تو ان کے آخر میں آنے والا نون ڈراپ ہو جاتا ہے۔ یہ قاعدہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے ہونا چاہیے۔ تو نصرت بنت المسلمی، مسلمان کی دونوں لڑکیوں نے مدد کی، اور جمع کا جملہ بنے گا نصرت بنات المسلمی، مسلمان کی لڑکیوں نے مدد کی۔ تو الحمدللہ معرفہ کی 6 اقسام میں نے بطور فاعل آپ کو استعمال کر کے دکھا دی ہیں، اور معرفہ کی 6ٹھی قسم سے ہمارا مرکب بطور فاعل شروع ہو چکا ہے۔ تو مرکب اضافی کو ہم نے بطور فاعل استعمال کر کے دیکھ لیا۔ اب ہم مرکب میں مرکب اشاری کو بطور فاعل استعمال کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ مرکب اشاری ہوتا ہی معرفہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اشارے قریب کے بھی ہوتے ہیں اور بعید کے بھی ہوتے ہیں، تو ہمارے سامنے جو جملے آئیں گے وہ 12 جملے آئیں گے۔ تو پہلے ہم مرکب اشاری حاضل ولدو کو ایز اے فاعل استعمال کرتے ہیں، تو ہمارا جملہ بن جائے گا جی نصر حاضل ولدو، ترجمہ ہم کریں گے اس لڑکے نے مدد کی۔ مثنیٰ والا بن جائے گا نصر حاذان الولدانی، ان دونوں لڑکوں نے مدد کی۔ جمع والا جملہ بنے گا نصر ہؤلاء الاولاد، ان لڑکوں نے مدد کی۔ مؤنث کی طرف چلیں گے تو جملہ بنے گا نصرت ہذہ البنت، اس لڑکی نے مدد کی۔ مثنیٰ والا بنے گا نصرت ہاتان البنتانی، ان دونوں لڑکیوں نے مدد کی، اور جمع والا جملہ بنے گا نصرت ہؤلاء البنات، ان لڑکیوں نے مدد کی۔ تو یہ قریب کے اشاروں کو میں نے استعمال کر کے مرکب اشاری بنایا تھا، اب میں بعید کے اسماء اشارہ کو استعمال کر کے مرکب اشاری بنا رہا ہوں۔ مشار الیہ ہمارا وہی ہوگا جو قریب کے اسماء اشارہ کے ساتھ ہم نے استعمال کیا تھا۔ تو نصر ذالک الولد، اس لڑکے نے مدد کی، واحد والا جملہ۔ مثنیٰ والا جملہ نصر ذانک الولدانی، ان 2 لڑکوں نے مدد کی، اور جمع والا جملہ نصر اولئک الاولاد، ان لڑکوں نے مدد کی۔ مؤنث کی طرف چلیں تو نصرت تلک البنت، اس لڑکی نے مدد کی۔ مثنیٰ والا جملہ نصرت تانک البنتانی، ان 2 لڑکیوں نے مدد کی، اور جمع والا جملہ نصرت اولئک البنات، ان لڑکیوں نے مدد کی۔ تو الحمدللہ جی مرکب اشاری بھی ہمارا بطور فاعل استعمال ہو گیا۔ اب ہم مرکب توصیفی کو دیکھتے ہیں جی بطور فاعل استعمال ہوتے ہوئے۔ تو مرکب توصیفی الولد المسلم، معرفہ میں بطور فاعل استعمال کر رہا ہوں، فعل ہمارے پاس وہی نصرہ ہے، تو ہمارا پہلا جملہ بنے گا واحد والا، یعنی واحد فاعل والا، نصر الولد المسلم، مسلمان لڑکے نے مدد کی۔ مثنیٰ کا جملہ بنے گا نصر الولدان المسلمانی، 2 مسلمان لڑکوں نے مدد کی، اور جمع والا جملہ بنے گا نصر الاولاد المسلمون، مسلمان لڑکوں نے مدد کی۔ مؤنث والا جملہ کچھ یوں بنے گا نصرت البنت المسلمۃ، مسلمان لڑکی نے مدد کی۔ یہ واحد کا جملہ تھا۔ مثنیٰ کا جملہ بنے گا یعنی مثنیٰ فاعل کا نصرت البنتان المسلمتان، 2 مسلمان لڑکیوں نے مدد کی، اور جمع والا جملہ بنے گا نصرت البنات المسلمات، مسلمان لڑکیوں نے مدد کی۔ تو الحمدللہ جی میں نے جو پوائنٹ آپ کو لکھوایا تھا، یاد کروایا تھا فاعل کے حوالے سے، کہ فاعل جو ہے چونکہ اسم ہوتا ہے، اور اسم کا سی این جیز ہمیں لازمی معلوم ہوتا ہے، اور فاعل سی این جیز وائز کیپیسٹی وائز نکرہ معرفہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے نکرہ کی ایگزامپلز بھی دیکھ لی، معرفہ کی ایگزامپلز بھی دیکھ لی۔ نمبر وائز واحد مثنیٰ جمع کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم نے واحد کی ایگزامپلز بھی دیکھ لی، مثنیٰ کی ایگزامپلز بھی دیکھ لی، جمع کی ایگزامپلز بھی دیکھ لی۔ جینڈر وائز فاعل مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، ہم نے مذکر کی ایگزامپلز بھی دیکھ لی، مؤنث کی ایگزامپلز بھی دیکھ لی۔ ہاں اعراب وائز فاعل جو ہے وہ صرف اور صرف مرفوع ہوتا ہے، لہٰذا فاعل ہمارا چاہے معرفہ تھا چاہے نکرہ تھا، چاہے واحد تھا چاہے مثنیٰ تھا چاہے جمع تھا چاہے مذکر تھا چاہے مؤنث تھا، کچھ بھی تھا، اعراب کے اعتبار سے مرفوع ہی تھا۔ اور یہ بات ہمیں اچھی طرح سے یاد رہنی چاہیے کہ کس اسم کا مرفوع ہم نے کس طرح سے پہچاننا ہے۔ واحد اسم اگر مرفوع ہوگا تو وہ پیش کے ساتھ مرفوع ہوگا، جمع مکسر اسم مرفوع ہوگا
تو پیش کے ساتھ مرفوع ہوگا، مثنیٰ اسم مرفوع ہوگا تو آنی کی آواز کے ساتھ مرفوع ہوگا، جمع سالم مذکر مرفوع ہوگا تو اونا کی آواز کے ساتھ مرفوع ہوگا، جمع سالم مؤنث مرفوع ہوگا تو نکرہ آتن اور معرفہ آتو کی آواز کے ساتھ مرفوع ہوگا۔ اسماء اشارہ مرفوع کون سے ہوں گے؟ ہاذا، ہاذہ، ہاؤلائی، ذالکا، تلکا، اولائکا، یہ مرفوع اسماء اشارہ۔ اس میں مثنیٰ کے شامل کر دوں تو ہاذانی، ہاتانی، ذانکا، تانکا۔ اور مرفوع ضمائر جو ہیں وہ فعل ماضی کے ساتھ متصل ضمیریں کہلاتی ہیں، اور اس میں پہلی ضمیر ہوا جو کہ مستتر ہے، چوتھی ضمیر ہیا یہ بھی مستتر ہے، ان دو کے علاوہ باقی 12 کی 12 ضمیریں جو ہیں وہ بارز ہیں، اور یہ تمام ضمائر 14 کی 14 ضمائر جو ہیں یہ ضمائر مرفوع متصلہ کہلاتی ہیں۔ بارز ضمائر کون کون سی ہیں؟ مثنیٰ کی الف ہے مذکر مؤنث میں، جمع مذکر میں واو ہے، جمع مؤنث میں نون ہے، اور یہ غائب کی ضمیریں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ حاضر میں تا، تما، تم مذکر واحد مثنیٰ جمع کے لیے، تی، تما، تنا مؤنث واحد مثنیٰ جمع کے لیے، تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے واحد متکلم میں، اور نا مذکر مؤنث دونوں کے لیے جمع متکلم میں۔ تو بہت تفصیل کے ساتھ الحمدللہ ہمارا جملہ فعلیہ یہاں تک مکمل ہو چکا ہے، یعنی جملہ فعلیہ مزید اب آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ جملہ فعلیہ یہاں پر ختم نہیں ہو گیا، ذہن میں رکھیے گا، یہ جملہ فعلیہ ہی ہے جسے ہم انشاءاللہ تعالی آگے لے کر چلیں گے۔ اب یہاں پر ایک آخری بات کر کے میں لیکچر کے اختتام کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے 3 مرکبات کو تو بطور فاعل دیکھ لیا، مرکب اشاری بھی فاعل بن گیا، مرکب اضافی بھی فاعل بن گیا، مرکب توصیفی بھی فاعل بن گیا۔ چوتھا مرکب ناقص جو مرکب جاری ہے اس کو ہم نے جملہ فعلیہ میں استعمال نہیں کیا۔ تو نوٹ کر لیجئے کہ مرکب جاری جو ہے جملہ فعلیہ میں متعلق کی حیثیت سے ہی استعمال ہوتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح مرکب جاری جملہ اسمیہ میں متعلق کے طور پر استعمال ہوا تھا۔ تو مرکب جاری جملہ فعلیہ میں بطور متعلق استعمال ہوگا۔ میں ایک آدھی ایگزامپل اسی فعل کے ساتھ، نصرہ فعل کے ساتھ مرکب جاری کی بھی رکھ دیتا ہوں۔ مثلا میں کہتا ہوں نصرہ فی المسجدی۔ اب دیکھیں نصرہ فعل ہے، اب فعل آپ کے سامنے آ گیا، فوراً آپ نے فاعل ڈھونڈنا ہے۔ اب فاعل کیسے ڈھونڈیں گے؟ آپ آگے آپ مرفوع اسم دیکھیں گے، آگے آپ کو مرفوع اسم کوئی نظر نہیں آ رہا، لہٰذا نصرہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے اسے آپ فاعل بنا دیں گے۔ اب آگے ہے فی المسجدی، فی المسجدی مرکب جاری ہے، مرکب جاری کو ہم نصرہ فعل کے متعلق کر دیں گے، تو گویا اب ہمارے پاس نصرہ فی المسجدی میں نصرہ فعل ہے، ہوا فاعل ہے، ضمیر مرفوع متصل مستتر، اور فی المسجدی متعلق ہے جو کہ فعل کے ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے ہم اسی طرح پہلے فاعل کا ترجمہ کریں گے، پھر متعلق کا ترجمہ کریں گے، اور پھر فعل کا ترجمہ کریں گے۔ تو نصرہ فی المسجدی کا ترجمہ میں کروں گا اس نے مسجد میں مدد کی۔ ایک جملہ اور دیتا ہوں آپ کو، جملہ ہے دخل فی البیتی، دخل فعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، فی البیتی جار مجرور متعلق فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ ترجمہ ہوا وہ گھر میں داخل ہوا۔ ایک جملہ اور لیں، خرج من المدرستی، خرج فعل، آگے مرفوع اسم کوئی نہیں ہے، ہوا ضمیر کو میں فاعل مان لوں گا، اور من المدرستی مرکب جاری کو میں متعلق کر دوں گا فعل کے، فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ ترجمہ کریں گے وہ اسکول سے باہر نکلا۔ ایک بات چھوٹی سی اور نوٹ کر لیجئے، ایک جملہ فعلیہ میں ایک سے زائد متعلق بھی آ سکتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، یعنی ایک سے زائد مرکب جاری بھی آپ کو مل جائیں گے۔ مثلا میں کہتا ہوں ضرب زید فی البیت بالعصا۔ اب یہاں پر دیکھیں ضرب فعل ہے، آگے زید مرفوع ہے تو میں زید کو ضرب فعل کے لیے فاعل بنا دوں گا، فی البیت مرکب جاری یہ متعلق فعل کے ہو جائے گا، اور بالعصا یہ بھی مرکب جاری ہے، با حرف جر ہے، اور العصا مجرور ہے، اور ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ تمام اسماء جن کے آخر میں الف آ جائے یا الف مکسورہ آ جائے تو وہ مرفوع منصوب اور مجرور ایک ہی طرح لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ تو العصا لاٹھی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے،
اور اس اسم کے آخر میں الف ہے، لہٰذا یہ مرفوع منصوب مجرور ایک ہی طرح لکھا اور پڑھا جائے گا۔ اب یہ مجرور ہے، ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کیونکہ با حرف جر کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، تو اب یہ بھی متعلق ہو جائے گا فعل کے۔ تو اب ضربہ فعل ہے، زید فاعل ہے، اور دو متعلق ہیں، ایک ہے فی البیتی اور دوسرا بالعصا۔ تو اب ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ زید نے گھر میں لاٹھی کے ساتھ مارا۔ امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہوگا۔ تفصیل کے ساتھ میں نے جملہ فعلیہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے جملہ فعلیہ کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جملہ فعلیہ کے حوالے سے وہ چند باتیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہیں کہ جملہ فعلیہ کہتے کسے ہیں، فاعل کون ہوتا ہے، فاعل آتا کہاں ہے، اور فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو یاد رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی فعل آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوگا۔ اجازت دیجیے، اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔